سی اے اے تحریک پر ڈاکٹر ممتاز عالم رضوی صاحب کی کتاب آ رہی ہے. اس معاملے میں آئیے ڈاکٹر ممتاز عالم رضوی صاحب سے بات چیت کرتے ہیں. ممتاز صاحب، مائنورٹی میڈیا سینٹر میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے. جی شکریہ بہت بہت. ممتاز صاحب، یہ جو آپ کی سی اے تحریک پر کتاب آ رہی ہے، یہ کیسی کتاب ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو سی اے ہے، شہریت ترمیمی قانون، اس پر میں نے ایک مکمل کتاب قلم بند کی ہے اور وہ چھپ گئی ہے. بہت جلد اس کا رسمی اجرا ہونے جا رہا ہے. اس میں جو سی اے کا موومنٹ چلا تھا اور اس کے بارے میں اس میں بڑی تفصیل سے چیزیں لکھی گئی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 10 دسمبر 2019 کو بل پاس کیا گیا لوک سبھا میں. 11 دسمبر 2019 کو پھر یہ راج سبھا میں، اور 12 دسمبر 2019 کو اس پر پریزیڈنٹ آف انڈیا کی مہر لگ گئی. اور اس کے بعد سے، اس سے پہلے بھی چل رہا تھا. لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بل ہے سی اے بی، اس کو واپس کیا جائے، لیکن سرکار نہیں مانی. بل لے آئی اور اس کو پاس بھی کرایا. تو اس کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ سے لے کر کے اور شاہین باغ، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا. تو صرف رپورٹنگ نہیں ہے، بلکہ جو حالات پیدا ہوئے اس کی وجہ سے، جو کچھ جیسا ماحول تھا، کیسا ماحول تھا اور کس طریقے سے موومنٹ چلا، لوگ کس قدر فکر مند تھے، حکومت کا کیا رول تھا، عوام کا کیا رول تھا، سیکولر جماعتوں کا کیا رول تھا، یہ تمام چیزیں، ائمہ کا کیا رول تھا، ملی جماعتوں کا کیا رول تھا، جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ان کا کیا رول تھا، کیا امپیکٹ رہا لوگ. تو پورا اس میں کس کا کتنا رول تھا، یہ سب ہم نے اس کتاب میں لکھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے، ایک پورا دستاویز ہے، ایک ہسٹری ہے، کیونکہ ڈیٹ بائی ڈیٹ ہم نے اس کو قلم بند کیا ہے. ہم نے چونکہ جب یہ موومنٹ چل رہا تھا تو دلی میں مختلف جگہوں پر، چاہے وہ شاہین باغ ہو، جامعہ ہو، جامع مسجد ہو، یا سیلم پور کے علاقے ہوں، ان تمام جو ہے ہم جاتے رہے، دورے بھی کیے. اس کے علاوہ بھی ہم نے دورہ کیا. اس کے علاوہ ہم بہار بھی گئے، بنگال بھی گئے، مہاراشٹر بھی گئے. تو تمام کا دورہ میں نے کیا، اور تو اس کا بھی ایکسپیرینس جو میرا رہا، جو تجربے رہے، اس کو قلم بند کیا ہے اس کتاب میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم کتاب ہوگی، اور مجھے پوری امید ہے کہ کتاب پسند بھی کی جائے گی، اور یہ کتاب ضرور اپنے پاس لوگ رکھیں گے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہت ہی اہم ہے. اور آزادی کے بعد پہلی بار یہ موومنٹ اتنا بڑا چلا. اچھا، اس کی خاص بات یسریٰ صاحبہ یہ تھی اس موومنٹ کی، اور جس نے ہمیں بہت اٹریکٹ کیا، کہ یہ پہلی بار میرے خیال سے ہندوستان کی تاریخ میں رہا ہوگا کہ اتنے بڑے موومنٹ کو عورتوں نے لیڈ کیا. عورتوں نے، اور 80-90 سال کی عورتیں ابھر کے آئیں اور دنیا پر چھا گئیں. ہندوستان کی دادی بلقیس جو ہیں، میں نے اپنی کتاب میں ان کا حوالہ دیا ہے، کوٹیشن ان کا، تصویر، وہ چھا گئیں. تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی، جو مسلم عورتوں کو یہ سمجھا جاتا تھا کمزور ہیں، گھر میں دبی کچلی رہتی ہیں، یہ ہوتا، انہوں نے یہ دکھایا. تو صرف یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک سی اے کا معاملہ نہیں رہا، بلکہ یہ اندازہ ہوا کہ وہ کیسے اپنے حقوق کے لیے لڑ سکتی ہیں، کیسے سڑک پہ آ سکتی ہیں، کیسے وہ دھرنا دے سکتی ہیں. اور میں نے دیکھا کہ کھانا بھی ان کو پکانا ہے، اسکول بھی بچوں کو بھیجنا ہے، اور دھرنا بھی دینا ہے. اور پھر جس طریقے کے ٹیلنٹ لڑکیوں میں دیکھا کہ میڈیا سے جس طریقے سے بات کر رہی تھیں، تو وہ تمام ایکسپیرینسز ہم نے اس کتاب میں لکھنے کی کوشش کی ہے، اور اسی لیے یہ کتاب بہت اہم ہو جاتی ہے. جی ممتاز صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا دوبارہ یہ تحریک شروع ہوگی؟
مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جس طریقے کا اسپارک نظر آ رہا ہے اور حکومت کا رویہ جو نرم ہو رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے سی اے کے تعلق سے کتنا نرم ہوگا میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن کسانوں نے تحریک چلائی، اور جیسا کہ صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی نے یہ بات کہی کہ یہ جو کسانوں کی تحریک ہے، اس کو راستہ سی اے کی تحریک نے دکھایا، اس کو راستہ مسلم خواتین نے دکھایا، اور لوگوں کو لگا کہ جب مسلم عورتیں نقاب پہن کے دھرنا دے سکتی ہیں، اپنے حق کے لیے لڑ سکتی ہیں، تو باقی لوگ کیوں نہیں لڑ سکتے؟ باقی لوگ کیوں نہیں لڑ سکتے؟ تو یہ تو غیرت والی بات بھی تھی۔ تو کسانوں کو راستہ دکھایا مسلم عورتوں نے، یہ چیز کہی جا رہی ہے۔ تو اور پھر جب سرکار نے 3 کرشی قانون واپس لیے تو ایک رویے میں بھی تبدیلی، کیونکہ شروع میں تو سرکار کہہ رہی تھی میں 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا، پارلیمنٹ میں بیان ہے، آپ دیکھ لیجئے جا کے، پورا قانون واپس ہو گیا۔ اس کا مطلب کہ موومنٹ کامیاب رہا، سرکار کو جھکنا پڑا۔ اور پالیٹکس بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ 5 اسٹیٹ میں الیکشن ہے، اور اس کے پیچھے ایک چیز اور مجھے لگتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے 2 سال کے لیے پہلے ہی اس کو کہہ دیا تھا کہ آپ نافذ نہیں کر سکتے۔ سرکار نے سوچا ہوگا، اور میں نے مشورہ بھی دیا تھا اس سے پہلے یسریٰ صاحبہ، کہ آخر کیا پریشانی ہے جب 2 سال نافذ ہی نہیں کرنا ہے، آپ کی حکومت ہے، آپ لوک سبھا میں بھی زیادہ ہو، راج سبھا میں بھی اب زیادہ ہو گئے ہو، تو بھیا اس کو واپس لے لو، واپس لینے کے بعد ایک فریش بنا دینا۔ تو میں نے یہ بات بہت پہلے کہی تھی کہ جب ابھی لاگو ہی نہیں کر پا رہے ہو، لاگو نہیں ہو رہا ہے، تو واپس لے لو۔ کون سی ایسی ہٹ درمی، پھر سے لے آؤ نیا، تھوڑا سے اس میں کچھ نرمی دکھاؤ، تو ہو سکتا ہے کہ اب جب دوبارہ لائے، کہ وہ سرکار تو لائے گی، یسریٰ صاحبہ کرشی قانون سرکار لائے گی، لیکن ہو سکتا ہے کچھ بدل کر کے لائے، الیکشن کے بعد لائے۔ تو بہرحال تو اسی لیے مجھے لگ رہا ہے کہ سی اے، چونکہ لوگ اب ڈیمانڈ کرنے لگے کہ جب کرشی قانون واپس ہوا تو سی اے واپس ہو، تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ آواز تو اٹھے گی۔ اب اس کی کیا شکل و صورت ہوگی، ویسی نے کہا ہے کہ ہم دھرنا دے دیں گے اور سڑک جام کر دیں گے، کیا صورت ہوگی دیکھنا ہے، لیکن پالیٹکس اس پہ ضرور شروع ہو گئی ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسدالدین یا اویسی یا دوسروں کو نہیں، اس وقت نہیں بولنا چاہیے، یہ کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد تو 24 کے الیکشن شروع ہو جائے گا، لوک سبھا کی تیاری شروع ہو جائے، پھر کہیں گے لوک سبھا کی وجہ سے نہ بولیے، تو پھر بولیں کب؟ یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ جب جس کا جو موقع ہوتا ہے اس وقت بولنا چاہیے، حق کی آواز۔ بھوک ابھی لگی ہے، اب قائد صاحب ابھی نہ مانگیے، آپ کیوں نہیں مانگیں گے؟ بھوک لگی ہے، اب بعد میں ہی کیا ہو جائے گا؟ بعد میں کیا ہو جائے گا؟ اب کون ہماری سننے والا ہے بھائی؟ تو کوئی سننے اننے والا نہیں ہے، اس لیے کہ جب لوہا گرم ہوتا ہے تبھی ہتھوڑا مارا جاتا ہے، یہ فلسفہ ہے۔ اب لوہا گرم ہے، ہتھوڑا مارا جائے گا، اس میں کوئی لاگ لپیٹ نہیں ہوگی۔ یہ سب بیوقوفی کی باتیں ہیں کہ آپ ابھی اگر کریں گے تو الیکشن میں فائدہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور پولرائزیشن، یہ سب بیوقوفی کی باتیں۔ 17 میں کیا تھا، کیا سی اے؟ تو کیوں جیت گئی؟ کیوں جیت گئی بی جے پی پھر؟ تو یہ سب مطلب بہت چھوٹی سوچ ہے، ہمیں اپنے حق کے لیے لڑنا ہے، الیکشن ہو یا نہ ہو، بس۔ جی ممتاز صاحب بہت بہت شکریہ۔ جی شکریہ بہت بہت۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود تھے ڈاکٹر ممتاز عالم رضوی صاحب۔ تو ناظرین، ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ بڑی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔